میں پہلے تو شکر گزار ہوں ہمارے والدین کا، کیونکہ جو والدین کی بات ہوتی وہ اللہ کی طرف سے آتی، تو انہوں وہ تربیت دیے، وہ چیز سمجھائے اور میں اس پہ عمل کرا الحمدللہ. اور میں شکر گزار ہوں بچی والوں کے سائڈ سے بھی اور ہمارے سائڈ سے بھی جو یہ کام کو آسانی سے کرا دیے الحمدللہ. اور آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کیونکہ آپ ہمارا میسیج ایک اچھے پلیٹ فارم پہ بہت اچھے طریقے سے اسپریڈ کر رہے، تو الحمدللہ ابو ایمل صاحب آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور الحمدللہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حسن محی الدین صاحب نواب صاحب کو، جناب عبدالکریم مدنی صاحب کو، اور یقیناً میں بھی مبارکباد دینا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. شادیاں تو بہت اٹینڈ کرتے ہیں، نکاح کی محفلیں، ولیمے کی محفلیں، لیکن جن شادیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، ایسے نکاح میں شرکت کرنے والے، ایسے ولیموں میں کھانے والے کتنے بڑے گناہ کر رہے ہیں، یہ بہت کم لوگوں کو علم ہے. اس لیے میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ آج ایک ایسے مجاہد کی شادی میں شریک ہوئے ہیں. آج ایسے دو مجاہد خاندانوں کے درمیان ہونے والی شادی میں شریک ہوئے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو تھاما جو آج کے دور کا سب سے بڑی سنت یہی ہے. آج کی اس دعوت کو ایک سبق سمجھیے کہ آپ جس شادیوں کی دعوتوں میں جا رہے ہیں کہ مسجد میں نکاح اور اس کے بعد پھر لڑکی کے باپ کے خرچے پر 500 اور 1000 آدمی کا کھانا، یہ کیوں ناجائز ہے؟ اس کے حرام ہونے کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ جو خوشی سے دینے اور لینے کے نام پہ جو جہیز ہے یہ کیوں حرام ہے؟ اس کے حرام ہونے کی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ تو ایک طویل مرحلہ ہے. میں نے جب حسن محی الدین نواب صاحب سے یہ پوچھا کہ آپ نے عربوں کے سسٹم کو یہاں رائج کیا، تو انہوں نے کہا کہ وہی طریقہ صحیح ہے کہ سیم ڈے نکاح، سیم ڈے ولیمہ، کیونکہ یہ حیدرآباد میں جو تحریک اٹھی ہے یہ ابو ایمل صاحب کی اٹھائی ہوئی تحریک ہے. اور ابو ایمل صاحب شاید خود بھی نہیں جانتے کہ یہ 2-3 سالوں میں آپ کے حصے میں پتہ نہیں کتنے ماں باپ کی دعائیں آئی ہیں، کتنے بھائیوں کی دعائیں آئی ہیں جن کے گھر بکنے سے بچ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو سب سے آسان، سب سے کم خرچ ہو. اب آپ کامن سینس سے یہ بتائیے بہترین کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بدترین. اس کا مطلب یہ ہے بدترین نکاح وہ ہے جس میں زیادہ خرچ ہو. اور جو لوگ زیادہ بدترین نکاح میں، بدترین ولیموں میں، بدترین منگنی کی دعوتوں میں شریک ہو رہے ہیں، اپنے پیٹوں کو دوزخ کی آگ سے بھر رہے ہیں، اب یہ بتائیے کہ اللہ کے نبی سے بغاوت کرنے والوں کے گھروں میں خوشحالی آئے گی؟ آج آپ کی امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ آپ کے برقعے اتروائے جا رہے ہیں، نمازوں سے روکا جا رہا ہے، مسجدیں گرائی جا رہی ہیں. شادی کے دن کا کھانا جس انویٹیشن کارڈ میں ہو اس کو آپ کی غیرت ایمانی یہ کہنے پہ مجبور کرے کہ معافی چاہتا ہوں میں اس شادی میں شرکت نہیں کروں گا. آج تک میں نے اٹینڈ کیا ہے، ایسی غلطی ہوئی ہے مجھ سے، مگر اللہ معاف کرے گا، میں آئندہ نہیں کروں گا. آپ عہد کیجئے اپنے دل میں اللہ سے، آج کے بعد میں کسی ایسے شخص کی شادی میں شرکت نہیں کروں گا، اس کا انویٹیشن کارڈ واپس کروں گا جی جو شادی میرے نبی کے طریقے سے ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کے لیے میں اللہ رب العزت کا بار بار شکر ادا کر رہا ہوں. تو میرے دل میں جو چیز تھی، جو سنت کو اپنانے کی، شریعت کو اپنانے کی، جس کے لیے مجھے ہر کوئی جس کے لیے مجھے مدد کیے ہیں، ہیلپ کیے ہیں، میرے ہونے والے سمدھی بھی مدد کیے ہیں اور میرے فرزند بھی مدد کیے ہیں، جس سے میری ہمت افزائی اور بہت کچھ زیادہ ہوئی ہے، جس کی وجہ سے دیکھیے آج امت کا کیا حال ہے. ایک شادی میں کتنا اسراف ہو رہا اور ایک شادی میں کتنی پریشانی ہو رہی. شادی کرنے کے بعد، شادی سے پہلے تو الگ پریشانی ہے، شادی کے بعد اپنے قرضوں میں
कैसे मुब्तला हो रहे लोग, ये सब मुझे जो है एक ख्याल आया कि कम से कम हम अच्छी एक शुरुआत करेंगे। और ख़ास तौर पे मैं इतने साल वहाँ पर हूँ सऊदी अरब में, तो वहाँ के जो बड़े बड़े रईस लोग जो शादी की तकरीब जो करते हैं, कोर्ट में शादी कर लेते, लड़का आता, बच्चों सबको खिलाता, बच्ची को लेके चले जाता, ये सही शादी है। तो उसी का तारुफ करने के लिए मैं कदम उठाया, और इसमें जो है हम सब लोगों की भलाई है, जिसकी वजह से जो है इसराफ भी ख़त्म हो रहा, फितना भी ख़त्म हो रहा, और आपस के जो बेकार रसूमात भी ख़त्म हो रहे। और सब में ज़्यादा चीज़ क्या है कि इसमें टाइम की बचत हो रही, लोगों को तकलीफ़ भी नहीं हो रही। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमको कामयाबी हासिल हुई है, और मेरी गुजारिश है कि सब लोग इसमें जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके इसको अपनाएं। एक दिन में 2 निकाह और वलीमा नहीं करना, बाद नेक्स्ट डे करना, आप ऐसा क्यों कर रहे बगैर उसके लेन देन देना करना ऐसा बोल के बोले। तो हमारा नए में कोई शरीयत के हिसाब से शादी करना है, और मैं शरीयत के हिसाब से शादी करने को पसंद करता हूँ। मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलना चाह रहा हूँ। मतलब अब तक जो गफलत हो गई, अब मैं गफलत में जाना नहीं चाह रहा हूँ। अब मुझे मालूमात हो गई, और ये इंशाल्लाह ये बच्चे का निकाह मैं शरीयत के हिसाब से करना चाह रहा हूँ, और शरीफ लड़के से करना चाह रहा हूँ।